الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ پھر جب وہ اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے، اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق، تو پھر وہ زمین میں بغیر حق کے پھر اسی طرح سرکشی اور بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری بغاوت اور تمہاری سرکشی تمہارے ہی اوپر ہے، اور یہ دنیاوی زندگی کا چند روزہ سامان ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر ہم تمہیں خبر دیں گے کہ تمہارے اعمال دراصل کیا تھے اور تم کیا عمل کرتے رہے۔ آیت نمبر 23 سورہ یونس۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ سورہ یونس کے بارے میں بس ایک ہی بات ذہن میں رہنی چاہیے، اس کو میں دہرا دیتا ہوں، جو ہر سبق میں تقریباً دہرائی جا رہی ہے، کہ یہ مخاصمہ بالمشرکین ہے۔ پوری صورت کا مرکزی موضوع رد شرک بھی ہے، اثبات توحید بھی ہے، اور مشرکوں کے وہ عقائد، مشرکین مکہ کے وہ عقائد جن کو وہ سمجھ نہ پائے، اور جو ان کے باطل عقائد تھے، خاص طور پر ان کا مغالطہ، ان کی غلط فہمیاں، ان کے مختلف قسم کے شکوک و شبہات اور اعتراضات عقیدہ توحید کے بارے میں، عقیدہ رسالت کے بارے میں، اور عقیدہ آخرت کے بارے میں، اور پھر اس کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے سوالات، ان کا کہیں تو اللہ نے صرف ذکر کیا ہے، ان کے اعتراض کا جواب کوئی نہیں دیا۔ جیسے پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کھلا جادوگر کہا، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، جواب نہیں دیا۔ کہیں ان کے شبہ کا ذکر بھی کیا اور اس کا جواب بھی دیا، اور کہیں صرف جواب دیا، شبہ کا ذکر نہیں کیا، اور صرف اس کا جواب دے دیا، جو شبہ اس وقت موجود تھا اس کا جواب دے دیا۔ یہ تینوں اسلوب اس میں جاری ہیں، اور بنیادی طور پر مشرکین مکہ کا جو عقیدہ بد تھا، اس کے بارے میں ہمیں بھی آگہی دی جا رہی ہے، اور بنیادی مخاطبین اس کے مشرکین مکہ ہیں۔ اور خاص طور پر ایک ان کی جو اس دور کی عادت تھی، اس کا ذکر گزشتہ آیت یعنی آیت نمبر 22 میں ہوا، جو ہم گزشتہ سبق کے اختتام پر پڑھ چکے ہیں، کہ جب یہ پھنس جاتے ہیں کسی جگہ پر، چاہے وہ سمندر میں پھنسے ہوئے ہوں یا کسی اور جگہ پھنسے ہوئے ہوں، جب یہ مصیبت میں پھنستے ہیں تو پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر یہ خالص دین کو خالص اللہ کے لیے کر کے پھر اسی کو پکارتے ہیں۔ اور خالص کرنا کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مخلصین اور خالصاً، الا للہ الدین الخالص، جو دین خالص نہ ہو وہ اللہ کا نہیں ہوتا۔ اللہ کا وہ دین ہے جو خالص ہو، الا للہ الدین الخالص۔ اور فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو خالص ہو کے، گویا جس وقت وہ مصیبت میں اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی
خلوص کے اعتبار سے اور اخلاص کے اعتبار سے وہ اس سٹینڈرڈ پر ہوتے ہیں جو اللہ اصل میں مسلمانوں سے تقاضا کر رہا، یعنی اس سٹینڈرڈ پر ہو کے وہ اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں کون؟ ہیں مشرک، لیکن خاص کیفیت میں خالص ہوئے پڑے ہوتے ہیں اور خالص اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، مخلصین لہ الدین، وہی جس بات کا تقاضا کیا ہے۔ اور تقاضا کس بات کا؟ اخلاص کا، مخلص ہونے کا تقاضا ہے، اور دین کو مخلص کرنے کا تقاضا ہے، اور خالص کرنے کا تقاضا ہے، مصفا کرنے کا تقاضا نہیں ہے۔ مصفا کا مطلب ہوتا ہے بالکل صاف شفاف، جس میں کوئی آلودگی، کوئی گرد و غبار اور قطعاً کوئی ذرہ بھی موجود نہ ہو، کسی طرح کی بھی کنٹیمنیشن کا، وہ ہوتا ہے مصفا۔ اور یہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے، صاف جس کو ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں، بالکل صاف شفاف، جس میں کچھ بھی نہیں، کوئی گرد و غبار نہ ہو، وہ صاف شفاف ہوتا ہے۔ ہم سے اللہ نے صاف شفاف دین کا مطالبہ نہیں کیا، ہم سے مطالبہ کیا ہے خالص دین کا۔ اور خالص اور شفاف میں فرق یہ ہوتا ہے کہ صاف شفاف ہو گیا تو وہ صاف شفاف ہے، اس میں تو کوئی گرد و غبار ہے ہی نہیں۔ آپ کو جو جس امتحان میں ڈالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دین کے اندر آلودگیاں امڑ کر آ رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر گرد و غبار، کبھی ریاکاری کا گرد و غبار، کبھی معاشرے کے مفادات کا گرد و غبار، کبھی دنیاوی مفادات کا گرد و غبار، اتنی چیزیں ہر عمل کے اندر آ کے امڑ کے آ رہی ہوتی ہیں اور وہ اس کو گدلا کر رہی ہوتی ہیں۔ تمہارے ذمے یہ ہے کہ ہر لمحہ تم اس دین کو اور ہر دین کے اس عمل کو خالص کر کے اس میں سے ہر چیز ہٹا کے خالص اللہ کے لیے کرنا۔ اور خالص یخلص کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سونے کو جو آگ پر تپایا جاتا ہے اس کو خالص یخلص کہا جاتا ہے، تخلیص، یعنی کس لیے تپایا جاتا ہے؟ تاکہ اس میں سے میل کچیل نکل جائے۔ تو گویا وہ جو عمل ہے تخلیص والا، خالص کرنے والا، ہم سے اس بات کا تقاضا ہے کہ ہر لمحہ آپ ان آلودگیوں کو، چاہے وہ عقیدے کی آلودگیاں ہوں، چاہے وہ عمل کی آلودگیاں ہوں، جب ہم عقیدے کی آلودگی کی بات کرتے ہیں تو اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت کے دن، اور جتنی بھی ایمان کی جزیات ہیں ان میں سے کسی میں بھی ملاوٹ ہوگی تو عقیدہ خالص نہیں ہوگا۔ اور جب ہم عمل کی خالص ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا ہوا ہوگا وہ خالص نہیں ہوگا۔ لہٰذا عقیدے کے اعتبار سے بھی اللہ کو خالص مطلوب ہے اور عمل کے اعتبار سے بھی اللہ کو خالص مطلوب ہے۔ اب یہ بدبخت کرتے کیا ہے مشرکین مکہ کہ جب وہ مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں اس وقت وہ یہ عمل کر لیتے ہیں، اپنی شرک کی آلودگیاں ہٹا دیتے ہیں، اس وقت ان کے جو جتنے عقیدے کے باطل پہلو ہوتے ہیں اس وقت ہٹا دیتے ہیں۔ اس وقت وہ قطعاً یہ نہیں سوچتے کہ بت ہمارا کچھ بگڑی بنا سکتے ہیں، اس وقت قطعاً وہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کے سامنے سر جھکا سکتے ہیں، اس وقت وہ قطعاً یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا بھی جا سکتا ہے۔ وہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو کر کے، یعنی اس سٹینڈرڈ کے اوپر جو سٹینڈرڈ اللہ کو مطلوب ہے خالص کر لیتے ہیں۔ اپنی مصیبت کی وجہ سے کرتے ہیں نا، اپنے پھنسے ہوئے ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، وگرنہ وہ یہ نہ کرتے۔ اس وقت وہ مخلصین لہ الدین، وہ سٹینڈرڈ اچیو کر لیتے ہیں جو سٹینڈرڈ اللہ نے اچیو کرنے کے لیے مطلقاً سب کو حکم دیا ہے، لیکن ایک خاص کیفیت میں وہ اس کو اچیو کر لیتے ہیں۔ لیکن فلما انجاہم اذا ہم یبغون، جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے اس وقت تو اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں پھر وہی وہ آلودگیاں ان کے آگے بند نہیں باندھتے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خالص کرنے کا عمل ہے وہ ایک دن کا اور ایک لمحے کا نہیں ہے، وہ ساری زندگی کا عمل ہے۔ کسی ایک لمحے میں آپ اپنے آپ کو خالص کر لیں، اس کے بعد اپنے آپ کو تنہا چھوڑ دیں، خالی چھوڑ دیں، یا اس کو بے لگام چھوڑ دیں کہ جس طرح کی مرضی آلودگیاں عقیدے کی آپ کے شامل ہوتی رہیں، عمل کی شامل ہوتی رہیں، جو مرضی ہوتا رہے، مومن کے پاس تو ریلیکس ہونے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ منافق کے پاس وقت ہوتا ہے، کافر کے پاس وقت ہوتا ہے، مشرک کے پاس وقت ہوتا ہے، مومن کے پاس ایک لمحہ بھی ریلیکس ہونے کا نہیں ہوتا۔ امتحان وہی ہے۔ اگر مصیبت کے وقت اپنے آپ کو خالص کر لینا ہے اور جب آپ کو مصیبت ٹل جائے تو پھر اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دینا ہے، تو یہ تو مشرکین مکہ کی عادت اللہ فرما رہا ہے۔
کسی خاص وقت میں کسی مصیبت کی وجہ سے اپنے آپ کو خالص کر لینا، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ مصیبت میں تو پھر سب پکار لیتے ہیں اللہ کو۔ جس نے اللہ کو مصیبت میں اپنے ساتھ دیکھنا ہو وہ خوشحالی میں اللہ کو پکارتا رہے، مصیبت آئے یا تنگ دستی آئے یا کوئی جسمانی تکلیف آئے یا کوئی مالی تکلیف آئے، معاشرتی تکلیف آئے، تکلیفیں آتی رہیں یا خوشحالیاں آتی رہیں، مومن کے طرز عمل میں فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہر طرح کی آلودگیوں کو ایک طرف کر کے ہٹا کے ہر لمحہ اس جنگ میں وہ شامل رہتا ہے اور اس کو ہٹاتا رہتا ہے اور اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کر کے رہتا ہے۔ ہر وقت وہ ریٹیون کرتا رہتا ہے اپنے آپ کو، وہ سوچتا رہتا ہے کہ کوئی کام ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی آلودگی شامل ہو گئی۔ ہر لمحہ وہ یہ موت تک یہ جنگ جاری رہتی ہے مومن کی، شیطان کے ساتھ بھی، شیطان کے چیلوں کے ساتھ بھی اور اپنے نفس کے ساتھ بھی، یہ جنگ ہر وقت جاری رہتی ہے۔ بس یہی فرق ہے کافر، مشرک اور پھر مومن کا، کہ کافر و مشرک اس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، ان کو مصیبت پڑتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کی بات فرما رہا ہے۔ اور کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں، یعنی جو لوگ مصیبت کے وقت اللہ کو، خالص اللہ کو پکارتے ہیں اور کسی کو نہیں پکارتے، اور مصیبت کے وقت کم از کم وہ سٹینڈرڈ اچیو کر لیتے ہیں جو اللہ نے عام مسلمانوں کو حکم دیا ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اور مخلصین لہ الدین، الا للہ الدین الخالص، جو حکم دیا ہے وہ سٹینڈرڈ اچیو کر بھی لیتے ہیں، پھر بھی وہ رجسٹرڈ جہنمی ہیں، پھر بھی وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی مصیبت کی وجہ سے وہ اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو لاتے نہیں ہیں، وہ اللہ کی توحید کے اقراری نہیں ہیں، اور وہ اپنے دین کو خالص کرنے کے لیے چند لمحے اپنی مصیبت کے ٹلنے تک وہ ویسے رہتے ہیں، اور جو ہی وہ فارغ ہوتے ہیں وہاں سے، مصیبت سے نکلتے ہیں، فلما انجاہم، نکالتا ان کو اللہ ہی ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر وہ زمین میں آ کے ناحق سرکشی کرنا شروع کر دیتے۔ اب یہ اس طرح کا جو اسلوب ہے قرآن کا بغیر الحق، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سرکشی حق بھی ہوتی ہے، سرکشی ناحق ہی ہوتی ہے، گویا وہ ناحق سرکشی کرتے ہیں، یہ غالب احوال کے اعتبار سے ہے، اور قرآن کا یہ اسلوب چلتا ہے مختلف مقامات پر، اور میں اس کی مثالیں دیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے کہ وہ احوال جو پریویل کر رہے ہوتے ہیں اس حال کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے کوئی ایسا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرکشی آدمی کرے لیکن وہ ناحق نہ ہو، ایسا نہیں ہے، سرکشی ناحق کی ہوتی ہے، آ کے ناحق سرکشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فرق ہے مسلمان کا، مومن کا اور کافر و مشرک کا۔ جو ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی سی فراخی عطا فرمائی تو وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس، کائنات کے لوگوں سن لو اللہ کا اعلان، انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو تم سرکشی کرتے ہو نا، یہ تمہارے اوپر اس کا وبال پڑے۔ یعنی کوئی آدمی سرکشی کرے اور وہ یہ سمجھے کہ اب یہ میری سرکشی جو ہے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہے اور یہ اس کا کوئی مجھے نتیجہ نہیں ملے گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہو سکتا نہیں ہے کہ کوئی سرکشی کرے اور اس کا نتیجہ اسی کے اوپر نہ پڑے، اس کا وبال اسی کے اوپر نہ پڑے۔ اس کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ ویسے تو ہر گناہ کا بدلہ ملنا ہے، لیکن انما بغیکم علی انفسکم کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہی وہ اس کے اوپر اس کا وبال پڑے گا۔ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ دنیا میں بھی پڑے گا اور آخرت میں بھی پڑے گا، یہ کس طرح اللہ نے اس کا عذاب رکھا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ نے 3 چیزوں کے بارے میں یہی بات فرمائی، فرمایا ثلاث خلال، 3 چیزیں ایسی ہیں، ہن علی من عمل بہن، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو جس وقت کی جا رہی ہوتی ہیں اسی وقت اس پر پڑ رہی ہوتی ہیں جو ان کو کر رہا ہوتا ہے۔ آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے میں دوسروں کے ساتھ کر رہا ہوں،
سرکشی جب آدمی کرتا ہے، جب آدمی بغاوت کرتا ہے اور اپنے دماغ میں جس کے خناس سمایا ہوا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہ اس طرح کا رویہ رکھتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف وہ ایک بغاوت کے رویے پر اترا ہوا ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ اس وقت وہ بھولا ہوا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو، لیکن در حقیقت وہ اپنے اس بغی کے، اس سرکشی کے وبال میں اسی وقت پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اکیلا بغی نہیں ہے، بلکہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کرنے والا ہے وہ انہی کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہیں، ہن علی من عمل بہن، یہ تینوں چیزیں اسی وقت اسی کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہیں جو ان کو کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس کا وبال اسی کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ البغی والمکر والنکث۔ ایک تو سرکشی ہے، یہی انما بغیکم علی انفسکم، یہ تمہاری سرکشی تمہارے اوپر ہی پڑے گی۔ اور دوسری چیز ہے مکر۔ مکر کہتے ہیں چلاکی کو، یہ پیچھے بھی بات ہوئی، مکر کا لفظی معنی تدبیر کرنا ہے۔ اور مکر السیئہ اور مکر الحسنہ، اگر اچھی تدبیر ہوگی تو اچھی مکر الحسنہ ہوگی، اگر وہ بری تدبیر ہوگی تو مکر السیئہ ہوگی۔ آگے اس کا ذکر یہاں بھی ہے، مختلف مقامات پہ ہے۔ اور جو شخص یعنی تدبیر کرنا جو ہے وہ اچھا یا برا ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کو نیگیٹو معنوں میں لیا جائے مکر کو، تو اس کا مطلب ہے یہ وہ چالاکی ہے، یہ وہ تدبیر ہے جو انسان دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے ایک وہ مکر ہے، ایک وہ تدبیر ہے جو لوگ کرتے ہیں، انسان کرتے ہیں، اور ایک وہ مکر ہے اور ایک وہ تدبیر ہے جو اللہ کرتا ہے۔ تو واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی یہ بات زیر بحث آئی۔ اب جو خاص طور پر یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے اوپر پڑیں گی کہ من عمل بہن، جو اس کا عمل کرے گا، تینوں چیزیں ان کے اوپر اسی طرح پڑیں گی، تو اس میں مکر کیسے پڑتا ہے اس کے اوپر؟ یہ وہ چالاکی ہے، یہ وہ دھوکہ ہے جو انسان دوسروں کو دیتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المکر والخدیعۃ فی النار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آدمی چلاکیاں کرے نا دوسروں کے ساتھ اور دھوکہ دے تو وہ اس کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، المکر والخدیعۃ فی النار۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، بڑی مشہور روایت ہے، من غشنا فلیس منا، جو ہم سے دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، یا من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ کیا وہ میری امت میں سے نہیں، یہ مجھ میں سے نہیں۔ تو یہ غش کا معنی دھوکہ کرنا ہوتا ہے، الغش الخدیعہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے دھوکہ کرنا۔ آپ ملاوٹ کر کے دھوکہ کر لیں، یا بات غلط کر کے دھوکہ کر لیں، یا مس کمیونیکیٹ کر کے غلط کر لیں، کوئی بھی دھوکہ کسی بھی طرح سے آپ کرتے ہیں، یعنی غلط بات پہنچا کے بھی آپ دھوکہ کر سکتے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ دھوکہ صرف جھوٹ بات سے ہو، سچی بات بھی آدمی سیدھی نہ کرے تو اگلے کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو۔ اگر سیدھی بات نہیں کرو گے تو معاملات خراب ہوں گے، سیدھی بات کرو گے تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تم سیدھی بات کرو گے اللہ تمہارے معاملات میں آسانی پیدا فرما دے گا، تمہارے معاملات کی اصلاح فرما دے گا۔ یہ پورا ایک ڈسپلن ہے۔ لہذا المکر، جس کے بارے میں نے یہ حدیث بھی آپ کو میرا خیال ہے پچھلی دفعہ بھی سنائی تھی کہ قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، جو دیکھیں یہ چالاکی کی طبیعت ہوتی ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ بڑے چلاک ہوتے ہیں، تو ان کی طبیعت چلاکی والی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ پتہ ہوتا، اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ المکر والخدیعۃ فی النار، کہ چلاکی کرنا اور دھوکہ دینا وہ جہنم میں لے جاتا ہے، اگر میں نے یہ نہ سنا ہوتا لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ، میں سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ چلاک اور دھوکہ دینے والا ہوتا، لوگوں سے چلاکیاں کرنے والا ہوتا۔ یہ جو جس کو ہم دور جدید میں سمارٹ کہتے ہیں نا، بندہ بڑا سمارٹ، بس بڑا اس کو جو مطلب لوگوں کو چارنا آتا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا آتا ہے، یعنی جو لوگوں کو چارتا ہے نا، ہم اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈیل کرنا۔ حالانکہ ڈیل کرنے کے معنی میں نیگیٹیوٹی کوئی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا کی ہوئی ہے کہ یہ ہر ایک کو ڈیل کر لیتا ہے، بڑا ڈپلومیٹ ہے اور بڑا جناب لوگوں کو ڈیل کر لیتا ہے۔ ایسا مومن اللہ کو پسند نہیں ہے۔
جو دوسروں کو دھوکہ دے، جو چلاکی کرے، اللہ کو سیدھا سادہ مومن پسند ہے، صاف دل والا، صاف بات کرے، سیدھی بات کرے، جو دل میں ہے وہی بتائے، وگرنہ وہ مکر ہے۔ اور یہ ان تین چیزوں میں ہے، جیسے بغی کا وبال اسی کے اوپر پڑتا ہے، اسی طرح مکر کا وبال بھی اسی کے اوپر پڑتا ہے۔ اور یہ بات صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، اللہ نے قرآن میں بھی فرمائی، سورہ فاطر کی آیت نمبر 43 کے اندر فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ جو بری تدبیر کرتا ہے نا، وہ لوٹ کے گھوم پھر کے اسی کے گھر آتی، اسی کے اوپر پڑتی۔ لہذا جو اگر کسی نے کسی سے چلاکی کرنی ہے، دھوکہ کرنا کر لے، اللہ میں مرتا نہیں ہے یہ دھوکہ۔ ایک دفعہ کر لیا آپ نے تو معاشرے میں گھومتا پھرے گا، اور گھوم پھر کے ایک نہ ایک دن آپ کا گھر ڈھونڈ لے گا۔ آپ نے سرکشی کی ہے تو وہ بھی آپ کی طرف آئے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے مکر کیا ہے کسی کے ساتھ، بری تدبیر کی ہے، کوئی چال چلی ہے، تو پھر انتظار کریں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں انسان سے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، دانستہ نادانستہ، بس ایک ڈسپلن اپنے اوپر طاری کر لیں، اپنے آپ کو ایک ڈسپلن کا پابند بنا لیں، ہر لمحہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام پڑھنے کے لیے سید الاستغفار سکھایا ہے، سبحان اللہ۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ اللہ ہوں تو میں تیرا بندہ، ہے تو میرا رب، لیکن مجھے جو تو نے استطاعت دی ہے اور جو کچھ میں نے کیا ہے، اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تو بڑی کرتوت غلط کر بیٹھا، مجھ سے تو بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ جو کچھ کر بیٹھا ہوں، چاہے وہ سوچ کے کیا ہے، چاہے سوچے بغیر کیا ہے، چاہے دانستہ کیا ہے، چاہے نادانستہ کیا ہے، اللہ وہ ہو گیا ہے، اب اس کا جو وبال میرے اوپر پڑنے والا ہے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ، جو کچھ کر بیٹھا ہوں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صبح و شام پڑھنے کے لیے دیا ہے کہ صبح و شام پڑھ لیا کریں، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ مجھے پورا اعتراف ہے کہ تیری نعمتیں میرے اوپر کتنی ہیں، اللہ مجھے اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ میرے گناہ اور میری خطائیں کتنی ہیں، تو بس تو مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ یہ اللہ سے بات کر لیا کریں، صبح و شام یہ بات ہو گئی تو یہ پرفیکٹ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ جس نے دن کے کسی حصے میں اس کو ایک دفعہ پڑھ لیا، گویا اس نے اللہ کے ساتھ ایک بات کر لی، اللہ کے ساتھ اس کا معاہدہ ہو گیا، اللہ کے ساتھ عرضی پیش کر دی کہ اللہ جو کچھ ہوا ہے، چاہے سوچ کے کیا تھا، چاہے سوچے بغیر کیا تھا، تو معاف کر دے، تو اپنی پناہ میں لے لے مجھے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما صنعت، میں نے جو کچھ کیا، کسی کو گالی دے بیٹھا، کسی کو برا بھلا کہہ بیٹھا، کسی سے چلاکی کر بیٹھا، یا چلاکی نہیں بھی کی تھی، اگلا بندہ اس کو چلاکی سمجھ بیٹھا، آپ نے کوئی اور بات کی تھی، مس کمیونیکیٹ ہو گئی، بالکل ہو سکتا ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، تو کچھ بھی ہوا ہے، یا اللہ جو بھی ہوا ہے، اعوذ بک من شر ما صنعت، بات ختم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک دفعہ بھی یہ سوچ سمجھ کے پڑا ہوا ہوگا، اس دن اگر اس کی موت واقع ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے گا، جنت میں لے جائے۔ یہ پڑھنے سے یہ ہندو کافر سکھ عیسائی یاد کر لے تو کیا اس کو بھی جنت مل جائے؟ رات کا کوئی حصہ اس میں اگر ایک دفعہ اس نے پڑھا ہوا ہو، اس رات مر گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دی، اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کے جنت میں جانے والا بنا دے۔ تو کیا ہر کوئی کافر جو یاد کر لے اور پڑھ لے تو ہو جائے گا؟ نہیں، یہ ڈسپلن ہے، اپنے آپ کو اس ڈسپلن کا پابند بنائے کہ اللہ میں نے کوئی غلط نہیں کرنا، لیکن میں تو بالکل بے بس بے توفیق آدمی ہوں، تو اگر عطا فرما دے طاقت تو میرے اندر طاقت آ جاتی ہے، تو توفیق عطا فرما دے تو میں کر لیتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ میں نہ کوئی برائی چھوڑ سکتا ہوں، نہ کوئی نیکی کر سکتا ہوں، سوائے اس کے کہ تو مجھے طاقت عطا فرما دے۔
اللہ کے ساتھ جب اس ڈسپلن کا پابند انسان اپنے آپ کو بنا لیتا ہے تو پھر غلطی پہ اسی سے معافی مانگتا ہے. اللہ میرے پاس تو توفیق جتنی تھی میں نے پھر بھی غلط کر لیا. اللہ اکبر. اگر یہ نہ کیا تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ تین چیزیں تو پھر اسی کے اوپر پڑتی ہیں، بغی بھی، سرکشی بھی، اور مکر بھی، اور نقص. نقص کہتے ہیں وعدہ توڑنے کو. اللہ اکبر. جو وعدہ توڑتا ہے، قرآن کہتا ہے فمن نقص فانما ينقص على نفسه، سورہ فتح کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی شخص وعدہ توڑتا ہے وہ اسی کے اوپر ہی اس کا وبال پڑتا ہے. وہ وعدہ توڑ کے کسی اور کو نقصان نہیں دے رہا ہوتا، اصل میں اپنے آپ کو نقصان دے رہا. ان العہد کان مسئولا، وعدے پوچھے جانے ہیں قیامت والے دن. یہ جو چھوٹے چھوٹے وعدے ہم کرتے ہیں نا، میں اتنے بجے پہنچ جاؤں گا، میں آ جاؤں گا، میں کر لوں گا، یہ وعدے بھی پوچھے جانے ہیں. ہر چیز پوچھی جانی ہے. اوفو بالعقود. ایک ایک بات جو تم نے طے کی ہوئی ہے، چاہے اللہ کے ساتھ طے کی ہے، چاہے اللہ کے بندوں کے ساتھ کی ہے، سارے وعدے پورے کرو، اور یہ قیامت والے دن پوچھا جائے گا. اللہ. اس لیے فرمایا کہ تین چیزیں ثلاث خلال ہن علی من عمل بہن یا عمل بہن، جس نے کام کیا اس کو، اللہ اکبر، انہی کے اوپر پڑتی ہیں. ایک بغی اور ایک نقص اور ایک مکر. اللہ اکبر. تو بغی کے بارے میں تو یہی آیت نمبر 23 سورہ یونس کی، اور مکر کے بارے میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 43، اور نقص کے بارے میں آیت نمبر 10 سورۃ الفتح کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی ساری برائیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے. سرکشی کر کے اللہ سے لے کیا لینا ہے؟ کتنا فائدہ اٹھا لو. زیادہ سے زیادہ دنیاوی زندگی تک ہے نا. آپ نے اللہ سے سرکشی کا رویہ رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، ان کی سنت سے، ان کے امتی ہونے سے آپ نے سرکشی کا رویہ اپنایا، تو کتنے دن فائدہ اٹھا لو. زیادہ سے زیادہ دنیاوی زندگی میں ہی فائدہ ہے نا. جب موت آئی تو سارے معاملات ختم ہو جائے گے. اللہ اکبر. تو زندگی گزارنے کے دو ہی تو طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارے. مرضی سے زندگی گزارے، نہ اللہ کے حکم کو دیکھے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیکھے، نہ اخلاقیات کو دیکھے، بس میرا جو دل کرے گا میں ویسے کروں. اللہ اکبر. اگر وہ فائدہ اٹھا بھی لے تو زیادہ سے زیادہ وہ موت سے پہلے پہلے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اگر فائدہ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے فائدہ ہو. ضروری نہیں ہے کہ پھر وہ کامیاب ہو جائے. اپنی مرضی کرنے والا لازماً دنیا میں کامیاب ہو جائے، یہ یقینی نہیں ہے. لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اس کی آخرت ضرور تباہ ہو گئی. اور اگر دوسرا طریقہ جو زندگی گزارنے کا اپنایا کہ ادھر دل چاہتا ہے جانے کو، بھائی نہیں جانا. کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ادھر نہیں جانا. پھر دوسری طرف نکلا، بھائی نہیں ادھر بھی نہیں جانا. اپنے آپ کو محدود کرتا ہوا، نگاہ اٹھتی ہے جھکا لیتا ہے، زبان کھلتی ہے بند کر لیتا ہے، کان کچھ سنتے ہیں ان کو بند کر لیتا ہے، اور وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق اپنے آپ کو محدود کر کے، رستہ بنا کے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اپنے آپ کو آلودگیوں سے بچا بچا کے یہ جانا چاہتا ہے. اس صورت میں بھی ضروری نہیں ہے کہ دنیا تباہ ہو جائے یا دنیا کے بارے میں انسان ناکامیوں کا شکار ہو جائے، یہ ضروری نہیں. لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اس کی آخرت ضرور بن جائے گی انشاءاللہ. لہذا دونوں صورتوں میں دنیاوی نتائج وہ یقینی نہیں ہیں، اخروی نتائج یقینی ہیں. اور انسان جو ہے وہ اخروی نتائج کو سامنے نہیں رکھتا، وہ دنیاوی نتائج کو سامنے رکھتا ہے. اللہ. لہذا یہ بغی ہو، مکر ہو، نقص ہو، یہ سارا کا سارا انسان اس اپنے سامنے نظر آنے والے فائدے کو اچیو کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں میں کر لوں گا تو یہ فائدہ ہو جائے گا، فلاں کر لوں گا تو یہ فائدہ ہو جائے گا. اس بے وقوف اور اس احمق انسان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ نتیجہ جو ہے نا، نتیجہ کہ فلاں ٹارگٹ میں اچیو کرنا ہے، بس یہ تھوڑا سا کر لوں وہاں پہنچ جاؤں. نتیجہ یا ٹارگٹ اچیو کرنا وہ اللہ نے انسان کے بس میں رکھا ہی نہیں، نہ ہمارے بس میں رکھا ہے، اور نہ ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ تم لازماً ٹارگٹ پہ پہنچو. منزل مقصود پہ پہنچنا ہمارے ذمے رکھا ہی نہیں، وہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا.
ہمارے ذمے اگر اللہ نے جو رکھا ہے وہ صرف اور صرف کوشش کرنا رکھا ہے، تو کوشش ہی اگر میں نے غلط رستے پر کر لی تو پھر نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کوشش اگر غلط رستے پہ رکھی، جتنی مرضی اچھی نیت ہوگی، جتنا مرضی ٹارگٹ اچھا ہوگا، اس ٹارگٹ پہ پہنچنا یا نہ پہنچنا تو میرے ذمے تھا ہی نہیں، میرے ذمے کوشش ہی تھی۔ اگر میں نے غلط کر لی تو معاملہ تو غلط ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اس دنیا میں دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کوشش کریں لیکن پازیٹیو وے میں، دینی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں لیکن پازیٹیو وے میں، اس لیے کہ آپ کے ذمے تو کوشش ہے نا، اور کوشش ہی غلط کر لی، آپ کہیں کہ میرا ٹارگٹ اچھا تھا، میری نیت اچھی تھی، میرا معاملہ اچھا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس کو اللہ تعالیٰ نے متاع الحیات الدنیا کہا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کا خیال ہے، بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جو فقرہ ہے مفہوم کے اعتبار سے انما بغیکم علی انفسکم پہ مکمل ہو گیا، متاع الحیات الدنیا آگے نیا فقرہ شروع ہوا۔ لہذا اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم جو سرکشی کر رہے ہو وہ تمہارے اوپر ہی ہے، یہاں ایک فقرہ مکمل ہو گیا، متاع الحیات الدنیا۔ اب یہ نیا فقرہ یہ بتا رہا ہے کہ جو کچھ بھی دنیاوی مفاد کے لیے حصول کے لیے تم کر رہے ہو، یہ دنیا کی زندگی میں ہی تمہارے کام آ سکتا ہے، آخرت میں کوئی کام نہیں آ سکتا، پازیٹیو ہو یا نیگیٹو۔ لیکن ایک دوسرا معنی امام قرطبی نے خاص طور پر یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ جو انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، یہ متاع الحیات الدنیا کا ڈائریکٹ تعلق بغیکم کے ساتھ ہے۔ لہذا جو تم فساد مچا رہے ہو نا، جو تم سرکشی کر رہے ہو، وہ تمہیں دنیا میں بھی پے بیک کرے گی۔ متاع الحیات الدنیا، یہاں متاع کہا ہے، متاع کا لازمی معنی فائدہ نہیں ہوتا، متاع کا معنی فائدہ بھی ہوتا ہے، اور متاع کا معنی ساز و سامان ہوتا ہے۔ لہٰذا جو سرکشی کی زندگی گزار رہا ہے وہ اپنے لیے دنیا میں فساد کا سامان کر رہا ہے۔ پھر اس کا معنی یہ ہوگا، اگر یہ استئناف کلام نہیں ہے، یہاں سے نیا جملہ شروع نہیں ہو رہا اور اس کا بغی کے ساتھ تعلق ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص بھی سرکشی کی زندگی گزار رہا ہے وہ اصل میں اپنے لیے دنیاوی زندگی کا سامان اکٹھا کر رہا ہے، اور وہ سامان کیا ہے؟ وہ فساد کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ثم الینا مرجعکم، دنیا میں کر لو، فائدہ ہے یا فساد ہے، امن ہے یا فساد ہے، جو اچیو کر لیا۔ کافر کو بھی دنیا میں بہت ساری چیزوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نیکیاں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو ساری دنیا میں زندگی میں اس کا فائدہ ملتا رہتا ہے، اور جب اس کو دنیا میں ہی فائدہ مل گیا، ہر چیز کا نتیجہ مل گیا، اللہ اکبر، اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ کافر جو نیکی کرتا ہے اور مومن جو نیکی کرتا ہے ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کافر یہاں دنیا میں فائدہ لینے کے لیے نیکی کر رہا ہوتا ہے، مومن آخرت میں فائدہ لینے کے لیے نیکی کر رہا ہوتا ہے، یہی فرق ہے۔ تو جب اس کو دنیا میں فائدہ مل گیا اس کی نیکی کا، تو جب اس کو موت آتی ہے تو اس کے پاس ایک بھی نیکی باقی نہیں بچی ہوتی جس کا مفاد ابھی پینڈنگ ہو، جس کا فائدہ ابھی نہ ملا ہو، ایک بھی نیکی باقی نہیں بچتی۔ لہذا جب وہ مر کے اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی ہوتا ہے۔ جتنی مرضی نیکیاں کی ہیں وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ دے دیتا۔ اور جو اہل اللہ ہیں وہ اسی لیے ڈرا کرتے تھے دنیاوی مفادات حاصل کرنے سے، یعنی فائدہ اچانک بھی مل جائے، جائز بھی مل جائے، کسی حلال ذریعے سے بھی مل جائے، تو وہ اس کو لینے سے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ نہ ہو اور قیامت کے دن ہمیں کچھ ملے ہی نہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اپنے خادم سے کہا شدید گرمی کے موسم میں کہ پانی میں شہد ملا کے لاؤ، تو شہد کا شربت بنا کے لایا، شدید پیاس لگی ہوئی تھی، پیالہ پیش کیا گیا، پینے لگے، لیکن پینے سے پہلے کوئی خیال آیا، پیاس لگی تھی شدید، کوئی خیال آیا اور پیالہ واپس اپنے خادم کو دے دیا، کہا یہ تم پی لو۔ خادم نے پی لیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے، آپ نے کیا کیا؟ پیاس لگی تھی، منگوایا، پھر آپ نے پیا نہیں؟ کہتے بس یہ خیال آ گیا تھا کہ یہ میری مرغوب غذا ہے، مجھے بہت پسند ہے، پیاس بھی لگی تھی، تو میں نے اس لیے نہیں پیا، اس کو دے دیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ تم نے تو اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں لے لیا تھا، تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر،
جائز اور حلال صرف اس غرض سے کہ ہر وقت مفاد آخرت کا عزیز ہوتا ہے، ہر وقت اسی پہ نگاہ ہوتی ہے، کہیں اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ یہ جو آپ ایسے لوگوں کو جو اہل زہد اور اہل تقوی ہوتے ہیں، زہد و ورع والے نیک لوگ، جب ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ کو وہ بعض حرکتیں تو خلاف سنت لگتی ہیں، وہ اصل میں اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری راستے میں رکاوٹ ہیں، اخروی فائدے کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ میں صحیح یا غلط کی بات نہیں کر رہا، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ان کا اپنا گمان یہ ہوتا ہے، جو اہل اللہ ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں کوئی مفاد نہ لیں تاکہ ان کا سارا فائدہ آخرت کے لیے جمع ہو جائے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی خواہشات کو کچلتے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس میں غلو کر جاتے ہیں، اس میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، اچھے کپڑے نہیں پہنتے کہ کہیں قیامت والے دن ہمیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تم نے تو اپنے ساری موج دنیا میں کر لی تھی۔ اچھی خوراک نہیں کھاتے، جس چیز کو زیادہ دل چاہتا ہے وہ بالکل ہی نہیں کھاتے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض صوفیہ جو ہے اپنا سامنے سیب لٹکایا ہوا ہے، تو اس نے جا کے پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ سیب ہی لٹکا رہتا ہے ہر وقت۔ وہ کہتا ہے میرا نا بہت دل کرتا ہے، اصل میں سیب کا شوقین بہت، تو میں اپنے نفس کی اصلاح کر رہا ہوں کہ سامنے میں نے اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے اور میں اس کو کھاتا نہیں ہوں، میں اپنے نفس کی اصلاح کر رہا ہوں کیونکہ میں سارا بدلہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے لینا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے کہ حلال اور جائز چیزیں نہ کھائی جائیں، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں بھی غلو ہے، اس میں بھی مبالغہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے یہ جذبہ کار فرما ہے کہ ہمیں آخرت میں بدلہ مل جائے، دنیا میں ہم کچھ نہ لیں، اور یہ ایک جذبہ بہرحال موجود ہے۔ اگر آپ کے پلاننگ میں، آپ کی منصوبہ بندی میں اگر آخرت مائنس ہو گئی تو پھر تو آپ نے کچھ بھی نہ کیا۔ اگر آخرت ہی کوئی نہیں ہے اس میں تو پھر کافر کے عمل اور مسلمان کے عمل میں کوئی فرق نہیں باقی رہتا۔ آپ نیکی کر رہے ہیں، آپ دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ کوئی دنیا کا فائدہ مل جائے۔ اگر دنیا کا فائدہ، صرف دنیا کا فائدہ ملحوظ ہے تو پھر یہ کافرانہ عمل ہے۔ جو آخرت کے تصور سے خالی ہے وہ کافرانہ عمل ہے۔ لیکن اگر دنیا کا فائدہ ملحوظ ہو بھی لیکن آخرت اس میں موجود ہو اور آخرت کا فائدہ موجود ہو تو یہ ہے وہ بیلنسڈ تصور جو اللہ کے قرآن نے دیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ اللہ سے دعا کریں یا اللہ یہ جو نعمت تو نے عطا فرمائی ہے، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، لوگ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ اکبر، ہر نعمت کا سوال ہوگا۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو اس کو شکرانے کے طور پر قبول فرما لے، الحمدللہ پڑھ لے۔ یعنی ہر چیز کا وے آؤٹ اللہ نے دیا ہے۔ ایک الحمدللہ پڑھنے سے ہر چیز کا شکر ادا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ افضل کلمت الشکر الحمدللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ اگر انسان الحمدللہ پڑھ لے، نعمتیں کھائے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھ کے صبر کرنے والا، مراد نفلی روزہ ہے، روزہ رکھ کے صبر کرنے والا بعض اوقات کھانا کھا کے شکر کرنے والا اس سے بڑھ جاتا ہے اجر میں۔ کمال ہے۔ مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو چھڑوانا اللہ کو مقصود نہیں ہے، بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ نعمتیں استعمال کر رہے ہو تو بھی مجھے یاد رکھو، اور نعمتیں نہ ملیں تو بھی مجھے یاد رکھو۔ اگر ہر چیز میں اللہ یاد ہے تو مومن تو فراخی میں بھی اللہ سے اجر لے لیتا ہے، تنگ دستی میں بھی اجر لے لیتا ہے، بس یہ فرق۔ اللہ اکبر۔ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف تمہارا لوٹنا ہے، سب نے لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ فننبئکم، پھر ہم تمہیں خبر دیں گے بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی، کہ اصل میں تمہارے اعمال کی حقیقت کیا تھی۔ اس لیے کہ عمل کی حقیقت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے، ایک باطنی پہلو ہوتا ہے۔ ظاہری تو ہم سب کے سامنے ہے، بہت سارے لوگ نیکیاں بھی کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ گناہ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ توحید کے کاربند ہیں، بہت سارے لوگ شرک کر رہے ہیں۔ ظاہراً ہم اعمال کے بارے میں ہم بھی جانتے ہیں، لیکن جو خبر اللہ دے گا نا
بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ اکبر، یہاں فرمایا فَنُنَبِّئُكُم، کہ ہم پھر خبر دیں گے تمہیں۔ وہ خبر کس بات کی دیں گے؟ اس کی اصل حقیقت کی، اس کا جو باطنی پہلو انسان دوسروں کی نظروں سے اوجھل جو ہوتا ہے پہلو، جو اس میں ہم گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ جانتا ہے۔ ہر عمل کا وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ایکشن اور ایک ہوتا ہے انٹینشن، ایک عمل کا ظاہری پہلو اور ایک اس کا باطنی پہلو، جس کو نیت اور ارادہ کہہ لے۔ یہ جو نیتیں اور ارادے ہیں یہ سب اللہ جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ وہ قیامت والے دن یہ خبر دے گا کہ کون آدمی جو کرتا رہا، یہاں تو سب گدھا گھوڑا برابر ہیں بھائی، قیامت والے دن پتہ چلے گا کس کے عمل میں کیا تھا۔ یوم تبلی السرائر، اس دن یہ سارے راز باہر آئیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ انما مثل الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے لیے تم کر رہے ہو جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اور دنیاوی زندگی کے فائدے کے لیے اگر کسی نے کچھ حاصل کر بھی لیا تو کیا ہے، وہ تو ایسے ہے، اس کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ انما، سوائے اس کے نہیں، مثل الحیات الدنیا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے دنیاوی زندگی کی مثال، کماء انزلناہ من السماء، جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، بارش برسی، فاختلط بہ، پھر اس بارش کے برسنے سے مل جل گئیں نبات الارض، جو زمین کی جو نشو و نما ہوئی، جو ہریالی تھی، جو کھیتی تھی اور جو نباتات تھی، وہ سب آپس میں مل جل گئی، گھنی ہو گئی۔ کوئی کچھ کہیں پہ کوئی کھیت اگاتا ہے، کبھی کوئی کھیتی اگاتی ہے، اور بارش ہوتی ہے تو اللہ کے فضل سے جو زرخیز زمینیں ہیں وہ تر و تازہ ہو جاتی ہیں اور سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں اور لہلہانے لگتی ہیں۔ فاختلط بہ نبات الارض، اب دیکھیں، بارش برسی، زمین میں کھیتی اگی اور گھنی ہو گئی، مما یاکل الناس والانعام، لوگوں کے بھی کھانے کا سامان ہوا اور چوپایوں کے بھی کھانے کا سامان ہوا، موجیں لگ گئیں، اللہ اکبر، حتی، یہاں تک کہ اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جو زمین ہے اس نے اپنی رونق حاصل کر لی۔ زخرف کہتے ہیں سونے کو، زخرفها، سنہرا پن، زمین پر رونق ہو گئی، ایسی یعنی اس نے رونق پکڑ لی، ایسا زیور پہن لیا، ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے، تو زخرف گویا زمین، زخرفها، زمین نے اپنا زیور پہن لیا، اپنا سنگار کر لیا۔ جو لہلہاتی ہوئی کھیتی، یہ کسی کسان سے کوئی پوچھے کہ جب وہ جا کے اپنے کھیت کو دیکھتا ہے تو کتنی اس کو خوبصورت لگتی ہے، اللہ اکبر، جب زمین اپنا زیور پہن لیتی ہے۔ وہ کیا زیور ہے؟ جب لہلہاتی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، اپنا پورا اس نے بناؤ سنگار کر لیا زمین نے، وزینت، اور انتہائی خوبصورت ہو گئی، مزین ہو گئی، سجی بنی، اللہ اکبر۔ Allah